میں ڈاکٹر محمد تنویر اختر نور ڈگری 2 اردو آنرز کے نصاب کے مطابق غالب کی شاعرانہ عظمت سے متعلق گفتگو کرنے کے لیے آپ سے مخاطب ہوں۔ آئیے گفتگو کی ابتدا غالب کے اس مشہور شعر سے کرتے ہیں کہ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور مرزا اسد اللہ خاں غالب اردو غزل گوئی کی تاریخ میں ایک انقلابی نشان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بقول عبد الرحمن بجنوری، ہندوستان کی الہامی کتابیں دو ہیں، ایک وید اور دوسری کلام غالب۔ غالب نے اردو شاعری کو ایک نئی زندگی دی، اسے نیا حسن بخشا اور نئی رفعت و بلندی عطا کی۔ ان کے کلام میں فکر و فن کا حسین ترین امتزاج ہے۔ قدرت نے غالب کی فطرت میں شاعری کا ملکہ بدیعت کیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ان کے کلام کی قدر و قیمت میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنے دور سے آگے تھے۔ غالب سے پہلے بھی اردو شاعری کی اپنی روایت تھی، جو قدیم بھی تھی اور عظیم الشان بھی۔ میر اور سودا جیسے شعراء کے کلام سے پر اردو شاعری کا سرمایہ وقی اور رفیع تھا، لیکن انداز بیاں اور مضامین دونوں لحاظ سے غالب نے اسے عروج تک پہنچا دیا۔ انہوں نے اپنے کلام میں زندگی کی عکاسی اور محبت کی ترجمانی کی۔ عشق کے پامال مضمون کو انہوں نے بھی نظم کیا، لیکن فکر و تخیل کی مدد سے اسے نیاپن اور تازگی عطا کی۔ آئیے اب ان خصوصیات کا جائزہ لیں گے جن سے غالب کی شاعری عبارت ہے۔ غالب کی سب سے بڑی خصوصیت ان کا منفرد انداز بیان ہے، جسے طرز ادا، جدت بیان وغیرہ ناموں سے بھی یاد کیا گیا ہے۔ انداز بیان کی یہ جدت شاعری کے جملہ لوازمات، خیالات، زبان، الفاظ، تشبیہات، استعارات و تراکیب کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ غالب کا انداز بیان اردو غزل گوئی میں بالکل نیا تھا، لب و لہجہ اچھوتا اور بالکل نیا، نہ لفظوں کی بازیگری نہ خیال بندی، لیکن روانی بدرجہ اتم موجود۔ ان کی جدت ترازی نے انہیں نئے الفاظ، نئی ترکیبیں، نئی بندشیں اور زبان کے نئے سانچے وضع کرنے پر مائل کیا۔ غالب کی شاعری کی دوسری خصوصیت ان کی مشکل پسندی یا دشوار پسندی ہے۔ وہ معمولی اور سیدھے سادے مضامین کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ وہ مشکل فہم ہو جاتا ہے۔ تیسری خصوصیت ان کا رمزیہ انداز ہے، جو دراصل کنایا کی ایک قسم ہے۔ رمز و ایما غزل کے ضروری لوازم ہیں۔ غالب نے اس کے استعمال میں یا ان کے استعمال میں جو حسن برتا، اس سے زبان و بیان دونوں لحاظ سے اعلیٰ اور دلکش ہو گئی۔ کلام غالب نے اردو غزل کو فلسفیانہ مسائل سے بھی روشناس کرایا۔ حیات و کائنات کے مسائل اردو کے شاعری کے لیے نئے نہ تھے۔ غزل میں تصوف تو پہلے سے موجود تھا، لیکن اس میں فلسفہ ترازی نہ تھی۔ غالب نے اپنے کلام میں فلسفیانہ مسائل
کو پیش کیا، اور وہ بھی اس طرح کے تفکر اور تغزل باہم شیر و شکر ہو گئے. یعنی پیشکش بہت دل پسند تھا، یعنی تفکر اور تغزل کا حسین امتزاج تھا. انہوں نے خود بھی اپنے کلام کو گنجینہ معنی کا طلسم کہا ہے. یہ شاعرانہ تعلیق نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے بیشتر اشعار میں معانی کی ایک دنیا آباد ہے. خیالات کی وسعت و بلندی، نکتہ آفرینی اور بلند پروازی، اسلوب اور موضوع میں گہرائی کلام غالب کی اہم خصوصیت ہے. الطاف حسین حالی نے غالب کو حیوان ظریف کے لقب سے نوازا ہے. غالب کی شخصیت کا یہ دلکش پہلو ہے کہ ان کے مکاتیب کی طرح ان کے کلام میں بھی وہی انداز پایا جاتا ہے. کلام غالب شوخی سے بھرا ہوا ہے، اس میں طنز کا عنصر بھی جگہ جگہ موجود ہے. ان تمام گفتگو سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ غالب نے فلسفہ کے عنصر سے اردو غزل گوئی کو آشنا کیا، اور ان کا کلام حکیمانہ تفکر اور معنی آفرینی سے عبارت ہے. لیکن ان کے کلام میں شاعرانہ تخیل بھی پوری طرح موجود ہے. فلسفہ اور تفکر کلام میں گہرائی پیدا کرتے ہیں، لیکن اس کے بیان کرنے میں اگر شاعرانہ حسن نہ ہو تو فن مجروح ہوتا ہے اور فکر صرف فکر ہی بن کر رہ جاتا ہے. غالب کے کلام میں بلند خیالی اور نکتہ آفرینی ہے، ساتھ ہی ساتھ غزل اور فن کا پورا لحاظ بھی موجود ہے. غالب انسانی فطرت سے گہری واقفیت رکھتے تھے. انسانی فطرت کے تعلق سے جو بات بھی انہوں نے نظم کی ہے اس میں ایک حقیقت پیدا ہو گئی ہے. یہ حقیقت نگاری شاعری کو بلندی عطا کرتی ہے، ساتھ ہی اس میں دل نشینی اور دل پذیری کی کیفیت پیدا کرتی ہے. حسن و عشق اور رشک و رقیب اردو شاعری یا اردو شاعروں کا پرانا موضوع رہا ہے. غالب نے ان سبھی پامال شدہ موضوعات پر بھی خامہ فرسائی کی ہے، یعنی قلم اٹھایا ہے اور اپنی جدت ترازی کا ثبوت بھی دیا ہے. عشق و محبت کے تمام پہلوؤں پر ان کے اشعار موجود ہیں جن میں لطافت اور گہرائی پائی جاتی ہے. اسی طرح رشک کے مضمون میں بھی انہوں نے بڑی نازک خیالی اور تنوع کا ثبوت دیا ہے. مختصر یہ کہ رفت تخیل، حقیقت نگاری، شوخی و ظرافت، معنی آفرینی، فکر و فن کا حسین امتزاج اور منفرد انداز بیان وغیرہ وہ خصوصیات ہیں جنہوں نے غالب کو غالب بنایا اور انہیں بے پناہ مقبولیت اور شاعرانہ عظمت بخشی.